عام طور پر ہمارے معاشرے میں کیا چیز ہوتی ہے جو انسان کو ڈپریشن میں لے کر جاتی ہے، ٹینشنوں میں اور غموں میں لے کر جاتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے سے اوپر درجے کے آدمی کو دیکھتا ہے کہ میرے پاس تو بائک بھی نہیں ہے اور فلاں کے پاس تو کار ہے، اس کے پاس تو فلاں بنگلہ ہے، میں کرائے سے رہتا ہوں، یہ تو اپنے مکان کا مالک ہے، اس کے پاس تو اتنے مکان ہیں اتنے مکان ہیں۔ یہ چیز بھی انسان کو ڈپریشن کی طرف لے کر جاتی ہے، ٹینشن اور دکھوں اور غم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ سن لیں، انشاءاللہ یہ چیز ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور دل میں اسے بٹھا لیں۔ فرماتے ہیں سرور کائنات، تاجدار مدینہ، شہنشاہ بطحہ، خاتم النبیین، سید المرسلین، آقا کل، ختم الرسل، ہادی سبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انظروا الی من هو اسفل منکم، کہ اسے دیکھو جو تم سے نیچے درجے کا ہو، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اسے مت دیکھو جو تم سے اوپر درجے کا ہے۔ یعنی دنیاوی معاملات میں، مال و دولت میں، سرمایہ میں آپ اپنے سے کمتر والے کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو۔ اس کے فائدے کتنے؟ بھائیوں میں ایک بات خوب کثرت کے ساتھ دیکھی گئی ہے کہ لوگ ڈپریشن کا شکار بہت ہو رہے ہیں۔ ذرا سی بات پہ ٹینشن لینا اور ٹینشن کو لے کے بیٹھ جانا، مہینوں تک اس سے نہ نکلنا، اپنے آپ کو کوستے رہنا، جو باتیں گزر چکی ہیں ان غلطیوں پر پوری زندگی اپنے آپ کو تانے دیتے رہنا اور اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے رہنا، یہاں تک کہ یہ تک خیال آنا کہ میرا دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھے تو مر جانا چاہیے۔ اس طرح کے خیالات بھی بہت سے نوجوانوں کے اور ہماری بہن بیٹیوں کے دلوں کے اندر بھی آتے ہیں۔ زیادہ تر جو بات دیکھی گئی ہے، ڈپریشن کا جو شکار ہوتے ہیں وہ ہماری خواتین میں زیادہ یہ بیماری عام ہے۔ دوسرے ہمارے نوجوانوں میں بھی ہے، مردوں کے اندر بھی، مسلم مردوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے۔ حالانکہ مسلمان ہونے کا مطلب ہی ہے کہ آپ ڈپریشن سے باہر نکل آئیں۔ اسلام میں ٹینشن اور ڈپریشن کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ اسلام کو سمجھا ہوگا، اگر آپ نے صرف کلمے جو آپ نے پڑھے ہیں، کلمہ طیبہ سے لے کر 6 کلمے اور پھر ایمان مجمل، ایمان مفصل، یہ کلمے جو آپ نے پڑھے ہیں، اگر ٹھیک سے آپ ان کا ترجمہ پڑھ لیں تو یقیناً کبھی بھی آپ مایوس نہیں ہوں گے، کبھی نا امید نہیں ہوں گے اللہ سے۔ ان کلموں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ایمان رکھا ہے کہ آپ ان کلموں کو اگر دل سے پڑھ لیں اور سمجھ کر پڑھ لیں تو آپ اپنے کامل درجے، ایمان کے کامل درجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ صرف ایک کلمے کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، ایک قرآن کریم کی آیت مختصر سی اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں کیا چیز ہوتی ہے جو انسان کو ڈپریشن میں لے کر جاتی ہے، ٹینشنوں میں اور غموں میں لے کر جاتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے سے اوپر درجے کے آدمی کو دیکھتا ہے کہ میرے پاس تو بائک بھی نہیں ہے اور فلاں کے پاس تو کار ہے، اس کے پاس تو فلاں بنگلہ ہے، میں کرائے سے رہتا ہوں، یہ تو اپنے مکان کا مالک ہے، اس کے پاس تو اتنے مکان ہیں اتنے مکان ہیں۔ یہ چیز بھی انسان کو ڈپریشن کی طرف لے کر جاتی ہے، ٹینشن اور دکھوں اور غم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ سن لیں، انشاءاللہ یہ چیز ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور دل میں اسے بٹھا لیں۔ فرماتے ہیں سرور کائنات، تاجدار مدینہ، شہنشاہ بطحہ، خاتم النبیین، سید المرسلین، آقا کل، ختم الرسل، ہادی سبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انظروا الی من هو اسفل منکم، کہ اسے دیکھو جو تم سے نیچے درجے کا ہو، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اسے مت دیکھو جو تم سے اوپر درجے کا ہے۔ یعنی دنیاوی معاملات میں، مال و دولت میں، سرمایہ میں آپ اپنے سے کمتر والے کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو۔ اس کے فائدے کتنے ہوں گے؟ ایک تو آپ ٹینشن سے نکل جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص جس کے پاس بائک بھی نہیں ہے، آپ کے پاس کم از کم اللہ نے بائک تو دی ہے، اگر آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص جو بیچارہ جھوپڑ پٹی میں زندگی گزار رہا ہے، فٹ پاتھ پہ زندگی گزارنے پر مجبور ہے، آپ اسے دیکھیں گے، پھر اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ اللہ نے مجھے کم از کم چھت تو دی ہے، چاہے کرائے کی ہے، لیکن اس کے پاس تو کرائے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔
ایک تو آپ ٹینشن اور غم سے نکلیں گے، دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ اللہ کے شکر گزار بنیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اوپر والے کو دیکھا تو آپ کو جو نعمتیں بھی اللہ نے دی ہوں گی آپ ان میں بھی ناشکری کریں گے اللہ کی۔ آپ کو اللہ کار بھی دے دے، مان لیا آپ کو اپنا مکان بھی دے دیا، آپ کو اللہ نے کار دے دی، شاندار گاڑیاں آپ کو دے دی، پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ اوپر والے کو دیکھیں گے اپنے سے جس کے پاس ہوائی جہاز ہوگا۔ آپ کبھی بھی ڈپریشن سے نکل نہیں پائیں گے، کبھی بھی آپ ٹینشن سے غموں سے نہیں نکل سکتے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کیا جائے اور آپ کی بات کو سمجھ کر اپنے دل میں بٹھا لینا چاہیے۔ پھر دیکھیں غم اور ٹینشن آپ کے قریب نہیں آ سکتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اللہ والے، فارسی میں بڑے ماہر تھے، فارسی کی ان کی کتاب بھی موجود ہے، بہت سی کتابیں انہوں نے فارسی میں لکھی ہیں۔ تو ایک مرتبہ وہ مسجد تشریف لے جا رہے تھے، ان کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، چپلیں نہیں تھیں، تو وہ دیکھ کر بڑے افسردہ ہوئے، غمزدہ ہوئے اور ٹینشن ہوا انہیں کہ میرے پیروں میں جوتا بھی نہیں ہے۔ لیکن جب وہ مسجد میں پہنچے تو وہاں ایک ایسے شخص کو دیکھا جو ان سے بھی پہلے پہنچ چکا تھا، اس کے دونوں پاؤں بھی نہیں تھے، دونوں پیر ہی نہیں تھے۔ فوراً اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ یا اللہ آپ نے مجھے پیر سے تو محروم نہیں کیا، مجھے کم از کم پاؤں تو آپ نے دیے ہیں۔ آج ہر انسان اپنے آپ کو سب سے زیادہ پریشان سمجھتا ہے، ہر انسان اپنے آپ کو سب سے زیادہ بیمار سمجھتا ہے، لیکن ذرا ایک اسپتال کا چکر لگا کے دیکھیں، آپ سرکاری اسپتالوں میں چلے جائیں، پرائیویٹ اسپتالوں میں، کلینک میں چلے جائیں، آپ سے 100 گنا زیادہ پریشان حال آپ کو وہاں ملیں گے۔ پھر آپ اتنی پریشانی پر بھی اللہ کا شکریہ ادا کریں گے اور یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے الحمدللہ علی کل حال، کہ ہر حال میں اللہ کا شکریہ ہے، جس حال میں بھی اللہ رکھے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا جانتے ہیں کب پڑھی جاتی ہے؟ جب کسی کی عیادت کرنے جائیں، جب کسی کو پریشان دیکھیں، کسی بیماری میں دیکھیں، تب اللہ فرماتا ہے تم یہ کہو الحمدللہ الذی عافانی، کہ اس تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے مجھے عافیت دی ہے، جنہیں مجھے ٹھیک رکھا ہے جس نے۔ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور جتنے بھی لوگ اللہ نے پیدا کیے ہیں ان میں سے بہت سے لوگوں پر اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے کہ مجھے ایسا نہیں بنایا۔ کم از کم اللہ کا اس پر آپ شکریہ ادا کریں گے اگر آپ اپنے سے نیچے درجے کے لوگوں کو دیکھیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنے سے اوپر درجے کے آدمی کو دیکھیں گے تو ہمیشہ ٹینشن میں رہیں گے، ڈپریشن میں رہیں گے، پریشانیاں آپ کا پیچھا پھر کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے بتایا نہیں کہ انسان کا لالچ کسی حد پہ نہیں رکتا۔ وہ آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کے پاس ایک سونے کا پہاڑ ہو تو تمنا کرے گا کہ 2 ہو جائیں، جب 2 مل جائیں گے تو کیا تمنا کرے گا کہ کاش 3 پہاڑ ہوتے سونے کے۔ اس کی تمنا، اس کا یہ لالچ کہیں بریک نہیں لے گا، کہیں رکے گا نہیں، بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی طرح آج انسان کے پاس چاہے اپنا مکان نہیں ہے، یہ تمنا تھی کہ اپنا مکان ہو جائے، اپنا مکان بھی ہو گیا، اب تمنا کرے گا کاش ایک اور مکان ہو، کاش اتنی بڑی فیکٹری بھی ہو۔ اس معنی کر کبھی بھی وہ ڈپریشن سے نکلے گا نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، محنت کرے اور اس کے لیے تغو بھی کرے، کوشش کرے کہ اللہ اس کو دے دنیا کے اندر حلال کمائی کے ذریعے سے، لیکن اپنے سے نیچے آدمی کو دیکھ کر چلنا ہے، اوپر والے کو نہیں۔ کوشش کرتا رہے دنیا میں کمائے حلال طریقے سے۔ اچھا دین کا مسئلہ اس کے برخلاف ہے، دین میں آپ اپنے سے اوپر درجے کے لوگوں کو دیکھیں، اپنے سے نیچے درجے کو نہیں۔ دین کے معاملے میں قرآن کریم کی آیت ہے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اگر آپ نمازی ہیں تو دیکھیں کہ یہ بندہ تو تہجد بھی پڑھتا ہے، تو آپ اس کے برابر پہنچنے کی کوشش کریں، اس سے حسد نہ کریں، لیکن اس سے برابر یا اس سے بڑھ کر آپ پہنچنے کی کوشش کریں۔ جیسے عمر بن خطاب ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابو بکر صدیق سے آگے نکل جائیں۔ تو دین کے معاملے میں تو آپ اپنے سے اوپر کے درجے کو دیکھیں گے، لیکن جہاں دنیا کا معاملہ آئے، مال و دولت کا معاملہ آئے، یہ ختم ہو جانے والی دنیا، اس کی ختم ہو جانے والی چیزوں کا معاملہ آپ کے سامنے ہو، پھر آپ اپنے سے نیچے درجے کے آدمی کو دیکھیں۔ ایک بزرگ تھے، میں نے جو مفصل ایمان مفصل کی آپ کے سامنے بات کی تھی، اب اس کلمے کا ترجمہ سنا کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ ایمان مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ
وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان مفصل آپ نے شاید پڑھا ہو، چھوٹی چھوٹی کتابوں میں بھی یہ کلمہ لکھ دیا گیا ہے تاکہ کبھی بھی انسان پریشانی جب آئے تو اس کلمے کا ترجمہ ایک بار پڑھ لے۔ ایسا ایمان بنے گا کہ آپ کی پریشانی دنیا کی کوئی چیز نہیں نکال سکتی، یہ کلمہ منٹوں میں اور سیکنڈوں میں آپ کی پریشانی کو دور کر دے گا، ختم کر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان مفصل یعنی تفصیل کے ساتھ ایمان اللہ پر لانا ہے۔ آمنت باللہ، اے اللہ میں ایمان لایا آپ پر، وملائکتہ اور آپ کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ اب جو جملہ آ رہا ہے یہ بتانا مقصود ہے، والقدر خیرہ وشرہ اور اچھی بری تقدیر پر ہمارا ایمان ہے یا نہیں ہے۔ اگر اچھائی آتی ہے تو اللہ کی جانب سے آتی ہے، اگر کوئی پریشانی پہنچتی ہے، کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، پہلے سے مقدر میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو جو بات پہلے سے آپ کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی، جو پریشانی آپ کے مقدر میں پہلے سے ہی لکھی ہوئی تھی، آپ کے محبوب کا، آپ کے خاندان والوں کا آپ سے جدا ہو جانا، یہ آپ کے مقدر میں جب پہلے سے ہی لکھ دیا گیا تھا تو ٹینشن اور غم کس بات کا؟ یہ تو لکھا ہوا تھا، اسے تو ہونا ہی ہونا تھا۔ اب آپ ٹینشن لیں چاہے نہ لیں وہ تو ہو کر رہے گا۔ تو تقدیر پر ایمان کا نہ ہونا یہ بھی ایک سبب بنتا ہے ڈپریشن میں جانے کا۔ اسلام سے اچھا علاج ڈپریشن کا کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ دنیا فانی ہے، اگر کسی قریبی کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ اچھی بری تقدیر جو ہے جس پر ہمارا ایمان ہے یہ اسی کا ایک حصہ ہے، اور آپ صبر سے کام لیں۔ اللہ فرماتا بھی ہے کہ اللہ سے اگر مدد مانگنی ہے تو نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد مانگا کرو۔ تو صبر مانگنا، صبر کرنا یہ ڈپریشن سے بہت بڑا سبب ہے نجات پانے کا۔ ایک بزرگ نے دعویٰ کیا کہ مجھے کبھی کوئی پریشانی ہوتی نہیں ہے۔ عام طور پر جتنے بھی افراد یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کسی سے پوچھا جائے کیا آپ پریشانی سے بالکل پاک صاف ہیں، کیا آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہر کوئی یہ کہے گا کہ کوئی نہ کوئی ٹینشن تو لگا ہوا ہے، کسی نہ کسی طرف سے پریشانی ہے، کوئی بیمار ہے یا کسی کا انتقال ہو گیا تھا، کوئی اس غم میں آج بھی موجود ہے، تو ہر کوئی یہی کہے گا۔ لیکن ایک بزرگ نے دعویٰ کیا کہ کبھی بھی مجھے کوئی ٹینشن ہوتا ہی نہیں، کوئی غم ہوتا ہی نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کو ٹینشن اور غم نہیں ہوتا؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ٹینشن اور غم سے کوئی نجات نہیں پا سکتا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے اپنی مرضی کو، غور کریں، میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال دیا ہے، جو اللہ کرتا ہے اسی میں میری مرضی بھی ہو جاتی ہے، پھر نہ مجھے کسی بات کا غم ہوتا ہے نہ دکھ ہوتا ہے کہ اللہ جو بھی تو نے کیا یہی میرے حق میں بہتر تھا، اور یقیناً یہی حق میں بہتر ہے۔ انسان کے کسی عزیز کا، قریبی کا انتقال ہو جائے، اگر یہ نہ ہوتا، نہ انتقال نہ ہوتا، ہمیشہ انسان زندہ رہتا اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، تو اللہ کی قسم کبھی وہ آخرت کے بارے میں سوچتے ہی نہیں، کبھی بھی نہیں سوچتا کہ مجھے بھی مر کے جانا ہے، قبر میں حساب کتاب دینا ہے، وہ کبھی نہیں سوچتا کہ مجھے میدان محشر میں کھڑا ہونا ہے، ایک ایک عمل کا حساب کتاب دینا ہے۔ وہ دنیا کو جنت بنا لیتا اور دنیا میں ہی وہ پھنس کر رہ جاتا۔ تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے کہ اپنے قریبیوں کو اپنی آنکھوں سے جدا ہوتا ہوا دیکھتا ہے، اس سے عبرت حاصل کرتا ہے اور آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوتا، یہ دکھ درد نہ آتے، یہ پریشانیاں نہ آتی، تو انسان کبھی آخرت کو یاد نہیں کرتا۔ جب اللہ اتنے جھٹکے دیتا ہے، اتنی وارننگ دیتا ہے، دنیا کے اندر کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، دیکھنے والے کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارا بھی ایسا ہی حشر ہوگا، خیال رکھنا۔ کسی کوئی گھر میں بیماری اور حادثے کا شکار ہو گیا، دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے، خیال رکھنا۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کو اللہ سے ملاتی ہیں، اور دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے۔ یہ جھٹکے، یہ پریشانیاں یہ دنیا کے اندر لازمی طور پر آئیں گے، لیکن ان سے گھبرانا نہیں ہے، مومن کی شان ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھے اور اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال دے، پھر نہ کسی چیز کا غم ہوگا، نہ ٹینشن ہوگا، کسی بھی چیز کا نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کو کبھی مایوس نہ کریں، اپنے آپ کو کبھی نا امید نہ کریں۔ آپ ایسے بنے، ایسے نہ بنے کہ خود کی زندگی بھی آپ پر تنگ ہو جائے، آپ ایسے بنے کہ آپ کی زندگی سے سینکڑوں لوگوں کو، ہزاروں کروڑوں لوگوں کو فائدہ پہنچنا شروع ہو جائے۔ پھر آپ کو جینے کا اصل سبب پتہ چلے گا، پھر آپ کو زندگی کا اصل مقصد پتہ چلے گا۔ مخلوق کی خدمت سے خدا ملتا ہے،
آج ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں ذرا سی بات آئی کہ بھائی میں تو بیکار ہوں دنیا پہ اور میرے مر جانے سے کسی کو فرق نہیں پڑے گا، وہ مر کے چلا گیا۔ اب گھر والے جو ماں باپ پیچھے ہوتے ہیں وہ کس قدر زیادہ پریشان ہوتے ہیں اس کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ وہ تو چھوڑ کے چلا گیا لوگوں کو، یا جو بھی آپ نے قدم اٹھایا غلط طریقے سے، آپ کے عزیز و اقارب پریشان ہوتے نہیں پریشان ہوتے ہیں۔ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچیں کہ میری اس ماں کا کیا ہوگا جس نے جان ہتھیلی پر رکھ کر مجھے جنم دیا تھا۔ کبھی بھی ایسا غلط قدم اٹھانے سے پہلے آپ سوچیں، غور کریں کہ میرے اس باپ کا کیا ہوگا جس نے میری پرورش کے لیے اپنی زندگی کھلا دی۔ اگر اس پر غور کرے انسان تو کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا وہ۔ یہ ایمان، یہ اسلام ہمیں ایک طریقے سے ہمت دیتا ہے، ایک طاقت دیتا ہے۔ جو آپ نے کلمہ توحید کا اقرار کیا تھا، اللہ کی قسم کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہی مومن کے اندر یہ بات آ جانی چاہیے کہ اب موت کا کوئی غم نہیں ہے۔ موت کا اور ٹینشنوں سے مقابلہ کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کلمہ توحید کا اقرار کرنے سے۔ مر بھی گیا تو اللہ نے یہاں سے کئی گنا زیادہ بہتر زندگی رکھی ہے، اور یہ زندگی تو تیاری کے لیے ہے، اصل زندگی تو وہی ہے۔ کلمہ توحید کا اقرار کر لینے کے بعد موت کا ٹینشن ہی اندر سے نکال دے، اور جو بیماریاں پریشانیاں آتی ہیں ان کا مقابلہ کرنا سیکھو۔ یہ دنیا کا حصہ ہے، یہ آ کر رہیں گی، آپ کبھی بھی اس سے نہیں بچ سکتے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں مال و دولت مل جائے اور اللہ ہمیں پیسے دے دے، روپیے مل جائیں، کاروبار اچھا ہو جائے تو ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسے کا نہ ہونا یہ ہماری ٹینشن ہے اور یہ ہمارے گھر میں پریشانی کا سبب ہے۔ یہ غلط سوچ ہے، کچھ لوگوں کی سوچ ہے نہیں ہے اگر پیسہ آ جائے ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ کچھ لوگوں کو کہتے ہوئے بھی سنا ہے میں نے۔ میرے بھائیوں، پیسہ یہ ٹینشن اور غم سے نجات کا سبب نہیں ہے۔ کتنے کروڑ پتی ارب پتی میں آپ کو دکھا دوں گا، یا آپ نے خود بھی دیکھے ہوں گے جو پریشانیوں سے بری نہیں ہیں۔ کتنے کروڑ پتی ارب پتیوں نے خودکشیاں کر لی ہیں، پیسے والے تھے، سب کچھ تھا، لیکن سکون دل کا جو ہے وہ نہیں تھا۔ یہ سکون کہاں ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دلوں کا چین، دلوں کا سکون چاہتے ہو تو اللہ کی یاد میں ہے۔ جتنا قریبی رشتہ اللہ سے ہوگا اتنے زیادہ یہ دل سکون اور چین میں جائے گا، اتنے زیادہ سکون ہوگا۔ چاہے ایک چیز بھی ان کے پاس نہ ہو، صحابہ کرام پیٹ پر پتھر باندھتے تھے لیکن اتنے سکون میں تھے کہ آج ہمارے یہاں بڑے سے بڑا آدمی بھی اتنے سکون میں نہیں ہے۔ وہ راحت میں تھے، وہ سکون میں تھے، اور یہی وجہ ہے اگر سکون نہ ہوتا تو پیٹ پر پتھر باندھ کر وہ کبھی قرآن نہیں پڑھتے، ڈپریشن میں چلے جاتے وہ۔ اگر سکون نہ ہوتا تو درختوں کے پتے چبا کر وہ قرآن نہیں پڑھتے۔ وہ اس حالت میں بھی اللہ کی تعریفیں بیان کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو اصلی سکون ملا ہوا تھا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھا تھا۔